قائم ہو گئی تھی تبھی انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کو اور سمجھ لیں کہ دیکھیے، حجت کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجت اور دلیل کو سمجھتا بھی ہو۔ اگر اسے سمجھ نہیں رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی اردو سمجھنے والا ہے، آپ اسے عربی میں کسی چیز کے حرام ہونے کی بات بتائیے تو وہ کیا سمجھے گا؟ بھینس کے آگے بیل بجائے بھینس کھڑی پگڑا والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری یہ ہے کہ وہ حجت کو سمجھ بھی رہا ہو، آپ کی بات کو یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، خصوصاً شیخ الاسلام نے پر ذکر کیا ہے کہ کافر پر حجت قائم کرنے اور ایک شخص جو جملتاً اسلام کا اقرار کرتا ہے اس پر حجت قائم کرنے، دونوں میں فرق ہے۔ کافر کے لیے اتنی حجت کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے اور دعوت دے رہے تھے۔ اب آپ بلا رہے تھے، سننے نہ آئیں تو یہ کن کی غلطی ہے؟ ان کی غلطی ہے، ان پر حجت قائم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے اور ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بارے میں اگر کوئی یہودی، کوئی نصرانی سنتا ہے پھر مجھ پر اور میری لائی ہوئی تعلیم پر ایمان نہیں لے آتا تو وہ جہنمی ہے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول خود ایک حجت اور ایک دلیل، ایک معجزہ ہوا کرتا ہے، اور رسول جو باتیں بیان کرتا ہے وہ بالکل واضح ہوتی ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، صرف بلاغ نہیں ہے، کیا ہے؟ بلاغ المبین ہے، ایسا بلاغ جو بالکل واضح ہو۔ لتبیننہ للناس، تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، واضح کر دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ عام مسلمانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں وقت کا لحاظ ہوگا، ماحول کا لحاظ ہوگا۔ وقت اور ماحول کے لحاظ سے فرق ہے۔ ایک شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے مسلمان آبادی میں جہاں اسلام کے شعائر بالکل ظاہر ہیں، اسلام کے دعات موجود ہیں، اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ سود حرام ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو یہ بات اس کی قبول۔ لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر دعات موجود نہ ہوں یا ایسے دعات نہ ہوں جو ان لوگوں کے شبہات کو واضح کر سکیں، ان کے شبہات کو دور کر سکیں، مناظرہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات تو مخالف جو ہے چرب زبان رہتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے، ایسے موقع پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں ہم ان کے اوپر حجت قائم کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کہتے ہیں کہ ان کے شبہات کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نکلا ہے بیہقی اور مستدرک حاکم کے حوالے سے کہ ایک بدری صحابی قدامہ ابن مدعون تھے، میں شبہات کے ازالے کی بات کر رہا ہوں، قدامہ ابن مدعون تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید بہنوئی یا صالح ہیں، ایسے کوئی رشتہ ہے ان کا، بہنوئی ہیں ہمارے خیال سے۔ وہ کسی علاقے میں تو شراب پیتے تھے، نمازی ہیں سب لیکن شراب پی رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ کیا جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، اگر وہ شراب پئیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ایمان لے آئے، اخلاص پہ ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مومن اور صالح ہے تو شراب پی سکتا ہے۔ حضرت عمر کو خبر ملی، بلوا بھیجا، کہا کہ بلا کے بھیجو یہاں بلا کے لے آؤ، یہ کیا تماشا بچایا ہوا ہے کہ شراب مومن کے لیے شراب حرام ہے۔
تو کہا کہ تم نے غلط سمجھا ہے، اگر تم ڈرے ہوتے اللہ تعالیٰ سے تو شراب نہ پیے ہوتے. تم اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرے خوف کھائے ہوتے تو انہیں شبہ تھا، اسی لیے ان کے اوپر کفر کا حکم تو نہیں لگا. البتہ کوڑے برسے ہیں، کوڑے برسے ہیں، لیکن کفر کا حکم اگر یہ ہوتا کہ اس لیے کہ کسی چیز کو حلال سمجھنا جس کو اللہ نے حرام کیا، یہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے، لیکن انہیں شبہ تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگا. اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کرتے ہیں یہی حکم ہر اس شخص کا ہے جس نے کسی ظاہر و متواتر حرام کام کا ارتکاب کیا ہو، یعنی اس کا حرام ہونا بالکل ظاہر ہے اور متواتراً چلا آ رہا ہے. جب تک اس پر حجت قائم نہ ہو اور اسے جو شبہات درپیش ہیں اسے دور نہ کر دیا جائے، اس کے شبہات کا ازالہ نہ کر دیا جائے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ حجت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ کیا چیز ضروری ہے، وہ شبہات کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ انہیں کیا شبہات ہیں اس سلسلے میں، ان شبہات کو دور کیا جائے. اسی لیے شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ الرد البخری کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے مناظرہ کر رہا تھا جو لوگ قاضی تھے اور عالم تھے، جاہل نہیں تھے، قاضی تھے اور عالم تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور میں کہتا تھا نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا آمنتم من فی السماء الرحمن علی العرش استوى. معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہر جگہ نہیں، کہاں ہے، وہ عرش کے اوپر اور آسمان میں ہے. تو آخر میں ان سے کہتا تھا جو تمہارا عقیدہ ہے اگر وہ میرا عقیدہ ہو تو میں کافر ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، لیکن تم لوگ میرے نزدیک کافر نہیں ہو، اس لیے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکے. تمہارے سامنے شبہات ہیں، تمہارے سامنے شبہات ہیں، تم میرے نزدیک کافر. یہ کس سے جاہلوں سے نہیں کہہ رہے تھے، کس سے کہہ رہے تھے؟ قاضی لوگ تھے، علماء تھے، لیکن انہیں اس بارے میں شبہ تھا وہ فلسفیانہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہہ میں ہوگا، کسی جہہ میں ہوگا تو وہ محصور ہوگا، یعنی اس کا دایاں بایاں آگا پیچھا اوپر نیچے ہوگا، اور جو چیز محصور ہوتی ہے وہ فنا ہونے والی ہے. تو اللہ فنا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذلک. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے ان کا قول ہے نہ تو اللہ تعالیٰ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے کہ نہیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سمائے دنیا پر نازل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سمائے دنیا پر نازل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ محصور ہوگی، حیز میں ہوگی، اور جو چیز حیز میں ہوگی وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، لہذا اللہ تعالیٰ فنا ہو جائے گا. یہ ان کے فلسفیانہ شبہات تھے جس کی بنیاد پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا جو تمہارا عقیدہ ہے اگر وہ میرا عقیدہ ہو تو میں کافر ہوں، لیکن میں تمہیں کافر. اب آتے ہیں اس نقطے کے اوپر کہ کافر ہونے کے یہ شرائط تو ہیں، یعنی یقینی بات ہو وہ ہے کہ نہیں، قصدن کہا جا کرے وہ کام، اس کے اوپر حجت قائم ہو اور اس کے شبہات کا ازالہ کر دیا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں کہ کفر کا حکم کسی شخص پر لگنے میں وہ رکاوٹ بنتی ہیں، وہ کفر کا حکم لگنے میں وہ چیز رکاوٹ بنتی ہیں. وہ چیز کیا ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے نزدیک متعدد چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کیا